فرش التراب. اور اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد صحابہ آپس میں اتنی آہستگی سے گفتگو کرتے تھے کہ بعض کا دوسرے کو کہنا پڑتا تھا کہ پھر بتاؤ کیا کہا ہے. یہ حضور کے دربار میں ادب کا عالم تھا جو صحابہ میں دیکھنے کو آتا تھا. تو میں خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، اور جس طرح تم ایک دوسرے کو چلا کر پکارتے ہو میرے نبی کی حضور یوں نہ بولنا. اگر ایسا تم نے کیا تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے. ایک ہوتا ہے ضبط کرنا اور ایک ہوتا ہے حبط کرنا. ضبط جب صلح ہو جائے، جب معافی ہو جائے، جب معذرت ہو جائے، جو چیز ضبط کی ہوئی ہے، بحق سرکار حکومت ضبط کر لیتی ہے لیکن بعد میں جب معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ واپسی ہو جاتی ہے. جو چیز ضبط کی جائے معاملہ ٹھیک ہو جانے کے بعد اس کو واپس کر دیا جاتا ہے. تو یہ اعمال ضبط نہیں کیے جائیں گے بلکہ کہا حبط کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے. تم سمجھو کہ ہم بڑے متقی ہیں، تمہارے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی. اور اگلی بات وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. تم سمجھو گے ہم متقی ہیں، تم اپنی نیکیوں کے شمار میں رہو گے، تمہاری سوچ میں تمہاری تبلیغیں ہوں گی، تمہاری سوچ میں تمہارے اعمال ہوں گے، تمہاری سوچ میں تمہاری خدمات دینیاں ہوں گی. تم سمجھو گے ہم نے یہ کام سر انجام دیا ہے، ہم نے یہ پڑھایا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے. تم اس گمان میں رہو گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اندر لٹ گیا. یہ کس چیز کی سزا ہے؟ اگر تمہاری آواز بھی نبی کی آواز سے اونچی ہو. اعظم چشتی کہتا ہے یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مرسیں کافر ہو کے. تو اگر آواز بھی اونچی ہو گئی تو تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا. اے ایمان والو خبردار، نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو. اور جس طرح ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو آپس میں نبی کے حضور یوں بات نہ کرو، تمہارے عمل ضائع کر دیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو حضور کے حضور، جو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیے، تقوی کے لیے ان کے دل منتخب کر لیے گئے ہیں. متقی کون ہے؟ جو حضور کی بارگاہ کے آداب کی رعایت رکھتا ہے. یہ ہے وہ شخص کہ جس کا دل تقوی کے لیے پرکھ لیا گیا ہے. کون؟ جو اپنی آواز کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پست رکھتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ہم نے تقوی کے لیے پرکھ لیے ہوئے ہیں. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان پر اللہ کی مغفرتیں بھی نازل ہوں گی اور اللہ انہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا. تو جو رعایت آداب رسالت معاب رکھتے ہیں تو یہ ساری دولتیں ان کے لیے ہیں، اور جو آداب کی رعایت نہیں رکھتے ان کے لیے سخت اور کڑی وعید ہے کہ ان کے عمل بھی ضائع کر دیے جائیں گے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک لوگ جو حجروں کے باہر آپ کو پکارتے ہیں اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر بے عقل ہیں. یہ وفد بنی تمیم آیا تھا حضور کی خدمت میں، اور حضور کے دروازوں سے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے حضور کو آوازیں دینا شروع کر دی تھی. میرے مالک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے نبی کو یوں آواز دی جائے. کہا کہ وہ لوگ جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کے نبی کو آوازیں دیتے ہیں، فرمایا یہ عقل کا چراغ اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں. کیوں؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہ صبر تو کرتے، چوکھٹ کے ساتھ لگ کے تو بیٹھتے، نبی خود ہی جلوہ گر ہو جاتا. بھلا نبی کو نہیں پتا کہ میری چوکھٹ پہ کون آیا ہے؟ یہ تو گھر سے چلے تھے، نبی باخبر ہو گیا تھا. بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ حتی تخرج الیہم، اگر یہ صبر کرتے نبی خود ہی تشریف لے آتے. اب یہ ادب تھا حضور کی چوکھٹ کا کہ صحابہ حضور کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے.
بلکہ چوکھٹ سے لگ کر بیٹھ جاتے تھے۔ آقا کریم خود تشریف لاتے تو اپنی حاجت کہہ دیتے، لیکن اگر کبھی ایسے حالات آ ہی جاتے، دروازے پہ دستک دینا ناگزیر ہو جاتا، تو صحابہ در رسول پہ دستک دے لیتے تھے، لیکن اس کا ایک طریقہ تھا۔ امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر قاضی ایاز مالکی اندلسی نے الشفاء بے تعریف حقوق المصطفیٰ میں لکھا، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، اگر دستک دینا ضروری ہو جاتا، کوئی ایمرجنسی حالات ہوتے تو ضروری ہوتا کہ اب دستک فوری دیں، تو پھر صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ در رسول پہ دستک دیتے تھے، انگلیوں کے پوروں کے ساتھ۔ ملا علی قاری شرح شفا میں لکھتے ہیں کہ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا کیا مفہوم ہے؟ ذرا سنیے کتنے خوبصورت جملے ہیں۔ کہتے ہیں اے ضربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، کہا یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے۔ وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا نا، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ اس کا شاعرانہ تخیل ہے، اس نے کبھی در حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی، لیکن اس نے تخیل پیش کیا ہے کہ میں نے پلکوں سے در حبیب پہ دستک دی ہے، لیکن صحابہ نے تو دے کر کے دکھا دی۔ بلکہ حضور کی تعظیم اور آقا کریم کے ادب کی رعایت کا عالم یہ تھا کہ حضور وضو کرتے تو وہ پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام لعاب پھینکتے تو وہ کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا، اور وہ پانی اور وہ لعاب وہ اپنے چہروں پہ مل لیتے، اور جس کو وہ پانی میسر نہ آتا تو وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ جنہ اکھیاں دل بر تکیا او اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تا ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہیاں۔ تو جس کو وہ پانی میسر نہ ہوتا تو وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتے۔ یہ حضور کے آداب کی رعایت تھی اور حضور کی تعظیم کا عالم تھا جو صحابہ کے اندر پایا جاتا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد نبوی میں آتے تو حضور کے وصال کے بعد جہاں حضور تشریف فرما ہوتے جس منبر پہ، اس منبر کی سیڑھیوں پر اپنے ہاتھ پھیر کر اپنے منہ پہ مل لیتے تھے کہ اس جگہ پہ حضور جلوہ فراز ہوتے رہے۔ جہاں چند لمحوں کے لیے گزر گئے، صحابہ نے ان جگہوں کو ادب سے دیکھا اور تعظیم کا مرکز بنایا۔ حضور کے ادب کی یہ رعایت حضور کی زندگی میں بھی ہے، اور حضور کے وصال فرما جانے کے بعد بھی امت کے اوپر حضور کی تعظیم لازم ہے۔ ذات رسالت معاب کی تعظیم بھی اور حضور کے نام کی تعظیم بھی۔ نام بھی ادب سے لیا جائے، حیا سے لیا جائے۔ جب یہ تلفظ ادا ہو لبوں سے تو اس وقت حضور کا اجلال و تعظیم چھایا ہوا ہو، اور لازم ہے کہ جب نام رسول لیا جائے تو حضور پہ درود پڑھا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل نے آ کر کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو یہ حضور کے نام کے ادب کی رعایت ہے جو صحابہ نے کی اور بعد میں آنے والوں نے کی۔ محمود غزنوی کی خدمت میں ایاز کا ایک بیٹا شب و روز مصروف رہتا تھا، بادشاہ اس سے محبت بھی بڑی کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ استنجا گاہ میں گیا، وہاں پانی نہیں تھا، تو اس نے آواز دی ایاز کے بیٹے مجھے پانی دو۔ اس نے پانی کا کوزہ بھرا اور بادشاہ کو دے دیا۔ اپنے ابو کو کہانی سنائی کہ آج بادشاہ نے میرا نام نہیں لیا، پتہ نہیں ناراض ہو گئے۔ ایاز آیا بادشاہ کی خدمت میں کہ میرے بیٹے سے کوئی گستاخی ہوگی۔ کہا کیا ہوا ہے؟ حضور آپ نے اسے پکارا ہے لیکن نام نہیں لیا اس کا۔ تو سلطان کہنے لگا یہ راز اگر راز ہی رہتا تو ٹھیک تھا، لیکن چلو میں بتا دوں کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے بے وضو نام محمد نہیں لیا، اور تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور میں وہاں تھا، تو اب مجھے پکارنا پڑ گیا تو میں نے پھر ایاز کا بیٹا ہی کہنا تھا۔ میرے لبوں پہ وہ نام تو نہیں آ سکتا جس کی نسبت حضور کے نام سے ہے۔ یہ ادب کی رعایت ہے، بلکہ حضور کی احادیث کا احترام اور ادب جو کیا گیا۔ حضرت امام بخاری جب بھی حدیث لکھتے تھے پہلے غسل کرتے تھے،
پھر لباس بدلتے تھے، پھر 2 نفل پڑھتے تھے اور پھر کوئی حدیث لکھتے تھے۔ امام مالک سے اگر کوئی حدیث سننے آتا، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا، کوئی شخص دروازے پہ آتا تو آپ خادم کو بھیجتے، اسے پوچھو کیا کرنا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث رسول سننا چاہتا ہے؟ تو اگر کسی کی آرزو ہوتی کہ وہ حدیث رسول سننا چاہتا ہے تو پھر کیفیت اور ہوتی۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا تو اس کو وہی کھڑے کھڑے بتا دیتے، اور اگر وہ کہتا میں نے اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سننی ہے تو فرماتے میاں تو بھی ٹھہر جا، مجھے بھی تیار ہو لینے دے۔ غسل کرتے، کپڑے بدلتے، تخت بچھتا، اس کے اوپر لوبان سلگھائی جاتی، اس کے اوپر خوشبو چھڑکی جاتی، کستوری ماحول میں پھیلائی جاتی، اور پھر اس کو سامنے بٹھاتے، بیٹھتے، فرماتے اب تو پوچھ اور میں تجھے اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سناؤں۔ یہ آداب کی رعایت ہے۔ حضرت سعید عبد المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، آنکھوں سے نابینے، 80 سال کی عمر، زندگی موت کی کشمکش، چارپائی پہ لیٹے ہیں، اٹھا نہیں جاتا۔ کوئی شخص آپ سے ملنے آیا اور حضور کی کسی حدیث کے بارے میں سوال کر دیا تو فرمانے لگے اقعدونی، مجھے ذرا اٹھا کے بٹھاؤ۔ لوگوں نے کہا حضور جو حالت ہے آپ کی لیٹے لیٹے بیان کر دیں۔ کہا انی اکرہ ان احدث حدیث رسول اللہ وانا مستجع، میں اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ میں خود لیٹا رہوں اور حدیث رسول کریم کی بیان کروں۔ کہا مجھے اٹھاؤ اور میں تعظیم و ادب کے ساتھ حضور کی حدیث کو بیان کروں گا۔ تو حضور کے آداب کی رعایت صحابہ نے کی، بعد میں آنے والوں نے کی، ادب سے حضور کا ساری زندگی نام لیا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، 1000 بار بشوئم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے بیست۔ وہ کہتا ہے 1000 بار مشک و عنبر سے میں اپنے منہ کو دھوں، پھر بھی آپ کا نام لینے کے یہ منہ قابل نہیں ہو سکتا۔ اور حسرت حسین حسرت کہتے ہیں زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی اللہ تو نعت کہتا ہوں۔ ادب کی رعایت ہے یہاں قدم قدم پہ۔ اعلیٰ حضرت حضور کے در نور کا ادب بیان کرتے ہوئے ایک جگہ پہ فرماتے ہیں نیم و طیبہ کے پھولوں پہ آنکھیں، بلبلوں پاس نزاکت چاہیے کہ حضور تو حضور ہیں، حضور کے در کے ادب کی رعایت کا عالم یہ ہے۔ فرمایا اگر جانا ہو در محبوب پہ، نصیب ہو جائے اس چوکھٹ کی حاضری، تو فرمایا وہاں کے آداب کی رعایت کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ وہاں مسجد نبوی کو اور دائیں بائیں کے ماحول کو پوری آنکھ کھول کے نہیں دیکھنا چاہیے، آنکھ بھی آدھی کھلی ہوئی ہو، پوری آنکھ کھولنا بھی نہیں چاہیے، آدھی آنکھ سے ان مناظر کو دیکھو۔ یہ حضور کی چوکھٹ کے آداب کا عالم ہے۔ اللہ اکبر، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے۔ اللہ، امام مالک ساری زندگی جوتا نہیں پہنا مدینہ شریف میں، اور آپ کے کندھے جو ہیں وہ چھیلے جاتے تھے چل چل کے۔ وہ کیسے کہ دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، دیواروں کے ساتھ ساتھ قدم رکھ کے چلتے، درمیان میں نہیں چلتے گلیوں کے۔ کہا ان گلیوں سے حضور گزرے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہیں حضور کے نشان قدم کے اوپر میرا قدم نہ آ جائے۔ ساری زندگی یوں امام مالک نے گزار دی۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ادب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی چوکھٹ کے کئی آداب قرآن مجید میں سورہ حجرات کے علاوہ بھی سکھائے۔ جب صحابہ دعوت پہ آئے اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو کھانا دیا، انہوں نے کھایا، بعد میں باہر کچھ اور صحابہ تھے، چونکہ تھوڑی سی گنجائش تھی گھر میں، تو اب جو باہر ہیں وہ بے تاب ہیں کہ حضور کے گھر حاضر ہوں، اور جو اندر والے ان کا نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ کھانا کھا لیا اور بیٹھ کے وہاں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اب حضور علیہ السلام کس طرح کہیں کہ میری چوکھٹ سے باہر جاؤ؟ حضور سے تو کچھ سلام لیتا تھا نا، تو حضور اتنی دیر تک اسے نہیں چھوڑتے تھے جتنی دیر تک وہ نہیں ہاتھ چھڑاتا تھا۔ یہ حضور کا مزاج تھا، یہ سلام کا انداز تھا حضور کا۔ آج کل لوگ آدھے ہاتھ سے سلام لیتے ہیں، لیکن حضور کا یہ انداز تھا کہ اتنی دیر تک حضور ہاتھ نہیں چھوڑتے جب تک وہ مائل نہیں ہوتا تھا اس کی طرف۔ پھر حضور کے گھر میں، اور پھر کس کا جی چاہے یہاں سے اٹھے۔ وہ ایک شاعر نے ایک حد کر دی، بڑھاپے کو حسن دیا اس نے۔ وہ کہتا ہے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے۔ اپنے بڑھاپے کو کہتا ہے اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا، دربان کہیں اٹھ کہوں
اٹھا نہیں جاتا، تو حضور کے در پہ پھر کون اٹھے؟ اب ان کا اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا اور باہر والے بے تاب ہیں۔